آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ جو ہیں وہ جب ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی تو وہ بہت سے جھوٹ بولتے ہیں. اس میں سے ایک جھوٹ یہ بھی بولتے ہیں کہ جی حامد میر جو ہے نا اس کا جو باپ ہے وارث میر, اس نے جو 1971 کا آپریشن تھا اس کی مخالفت کی تھی, لہٰذا اس کا باپ بھی غدار تھا, یہ بھی غدار ہے. مجھے تو فخر ہے کہ میرے والد صاحب نے فیض احمد فیض اور حبیب جالب اور بہت سے دیگر جو آزادی پسند اور جمہوریت پسند لوگ تھے ان کی طرح 1971 کے ملٹری آپریشن کی مخالفت کی تھی. وہ مخالفت کرنے والوں میں صرف شاعر اور ادیب شامل نہیں تھے. پاکستانی فوج کے ایک سینئر افسر تھے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ صاحبزادہ یعقوب علی خان صاحب, جن کو بعد میں جنرل ضیاء الحق نے اپنا وزیر خارجہ بھی بنایا تھا, انہوں نے بھی اس آپریشن کی مخالفت کی تھی. تو لہٰذا اگر 1971 کے فوجی آپریشن کی مخالفت کرنے کے جرم میں آپ وارث میر کو اور فیض احمد فیض کو اور حبیب جالب کو آپ غدار کہتے ہیں, تو پھر صاحبزادہ یعقوب علی خان صاحب کے بارے میں بھی کوئی لقب جو ہے وہ آپ فرما دیں کہ وہ کیا تھے, کیونکہ انہوں نے بھی مخالفت کی تھی. کہ وہ تمام لوگ جو سوشل میڈیا پر میرے سمیت کچھ دیگر صحافیوں کی گرفتاری کا مطالبہ کر رہے ہیں, کم از کم پہلے آپ ہمارے خلاف کو مقدمہ درج کر لیں, کوئی ہمارے خلاف ثبوت لے آئیں, پھر مطالبہ بھی کر لیں. ویسے تو میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ تو کسی ثبوت کے بغیر بھی ہمیں گرفتار کر سکتے ہیں, کیونکہ طاقت آپ کے پاس ہے, بندوق آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ہمیں گرفتار کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں یا صرف مطالبات کر رہے ہیں تو مطالبے نہ کریں, دھمکیاں نہ دیں, آئیں اور گرفتار کر لیں, اس لیے کہ میں تو گرفتاری کے لیے تیار ہوں. اور ایک اور بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اور بڑی پتہ کی بات ہے, میں جنرل پرویز مشرف نہیں ہوں جو گرفتاری کے ڈر سے پاکستان سے بھاگ گیا تھا. جی ہاں, الحمدللہ میں ایک سویلین پاکستانی ہوں, قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کا پیروکار ہوں, اور آپ کے جھوٹے الزامات سے ڈرتا نہیں ہوں. پرویز مشرف کی طرح پاکستان سے بھاگوں گا نہیں, یہیں پہ بیٹھا ہوں, آؤ اور مجھے گرفتار کرو. میں اپنے ان تمام ساتھیوں کو ہمت اور حوصلہ دوں گا جن کے خلاف یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں. یہ الزامات کو پہلی دفعہ نہیں لگائے جا رہے. تو جو بھی صحافی اس وقت ایک ڈس انفارمیشن کمپین اور دھونس اور دھمکیوں کا نشانہ ہے, انہیں بالکل نہیں گھبرانا چاہیے. یہ بات بھی درست ہے کہ صحافیوں کی صفوں میں سے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ آپ کے خلاف ففتھ کالمسٹ کا کردار ادا کر رہے ہیں, لیکن گھبرائیں نہیں, اس لیے کہ پاکستانی عوام کی اکثریت آپ کے ساتھ ہے, اور پاکستانی عوام کی اکثریت ہمیشہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں. میرے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا. پوری کوشش کی گئی کہ میں پاکستان سے بھاگ جاؤں, میں پاکستان سے چلا جاؤں, میں پاکستان سے نہیں گیا, اس لیے کہ پاکستان کے لوگ ہمیشہ مشکل وقت میں میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور آئندہ بھی کھڑے رہیں گے. اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں تو آپ کو کھڑے رہنا چاہیے. دوسری بات, آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ آپ پر الزامات لگا رہے ہیں وہ لوگ کون ہیں اور الزامات کی نوعیت کیا ہے. میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں. کل رات کو مجھے میرے ایک دوست نے ایک کلپ بھیجا. ایک عورت ہے اور وہ عورت جو ہے وہ بڑی پاکستان کی محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے, پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے مورل ویلیوز کے نام پہ جھوٹ بول رہی ہے. اب ذرا دیکھیں کہ وہ عورت جو ہے وہ کیا جھوٹ بول رہی ہے اور کس انداز سے بول رہی ہے. ان کو یقین کیجئے کہ جب تک کہ انہوں نے احسان اللہ کا انٹرویو نہیں کیا تھا, یا پھر جب تک انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا ایک واٹ واز ہز نیم, کون وہ انڈین تھا جو کہ خود کو اجمل قصاب, جس کو نواز شریف صاحب اور حامد میر یہ دونوں تلے ہوئے تھے پاکستانی ثابت کرنے پر, جس کو بعد ازاں انڈین میڈیا اور انڈین ایجنسیز نے بھی ہندوستانی قرار دیا. آپ نے دیکھا کہ یہ عورت کتنی بے شرمی سے یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ احسان اللہ احسان کا انٹرویو کیا تھا حامد میر نے. نہ میں کبھی زندگی میں احسان اللہ احسان کو ملا, نہ کبھی میں نے اس کا انٹرویو کیا, بلکہ احسان اللہ احسان نے تو میری گاڑی کے نیچے جو بم لگانے کا جو واقعہ ہوا تھا اس کی ذمہ داری BBC پر اس نے قبول کی تھی. تو میں اس کا انٹرویو کیسے کر سکتا ہوں. اور یہ عورت جو ہے اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ احسان اللہ احسان کا انٹرویو جو ہے وہ سرکاری ایجنسیز کی حراست میں ہوا تھا, اور جس کسی نے بھی یہ انٹرویو کیا تو ظاہری بات ہے اس کو ایکسیس دی گئی تھی نا, تو ان کا بھی تو نام لینا, جرت پیدا کریں, ان کا بھی نام لینا جنہوں نے یہ انٹرویو کروایا تھا. صرف حامد میر اور کچھ دیگر صحافی جو ہیں ان کو گالیاں دینا, ان پر الزامات لگانا بڑا آسان ہے. سچ بولنا بہت مشکل ہے, جھوٹ بولنا بہت آسان ہے, جو کہ آپ بول رہے ہیں, بڑی بے شرمی کے ساتھ بول رہے ہیں.
कहते हैं जी अजमल कसाब को पाकिस्तानी साबित किया हामिद मीर ने। और भी कुछ लोग हैं जो बहुत बेशर्मी के साथ ये दावा करते हैं हामिद मीर ने अजमल कसाब के घर के सामने जाके प्रोग्राम किया था। ओ भाई, हामिद मीर तो कभी अजमल कसाब के गांव तक में नहीं गया। अजमल कसाब के गांव में प्रोग्राम क्या कर रहा है? मैं तो वहाँ पे गांव में गया ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं वो गांव कहाँ पे है। तो आपकी जो दुश्मनी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ बेबुनियाद इल्ज़ामात की बुनियाद पर है, और इसमें आप पाकिस्तान का भला नहीं कर रहे, आप पाकिस्तान का बहुत नुकसान कर रहे हैं, इसलिए कि पाकिस्तान की खिदमत झूठ बोल के नहीं हो सकती। आपके पास अपने झूठे इल्ज़ामात का कोई सबूत नहीं है। ये तमाम झूठे इल्ज़ाम लगाने वाले जो लोग हैं, इनको मैं साइबर क्राइम एक्ट के तहत अदालत में ले जा सकता हूँ, और इनमें से कुछ को मैंने आइडेंटिफाई कर लिया और उनको मैं लेके भी जाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये आने वाले दिनों में हम पर कुछ झूठे मुकदमात ज़रूर बनाएंगे। हो सकता है कि ये हमें भी किसी नाके पे रोक के हमारी भी गाड़ी में कोई मंशियात रख दें। तो इससे पहले कि ये करें, हमें इनके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर करनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि इन लोगों ने झूठ बोला और हमने भी इनके झूठ को बेनकाब करने के लिए इनके खिलाफ कार्रवाई की। दूसरी बात यह है कि ये जो कालदम जमातुद दावा के अमीर हैं हाफिज़ सईद साहब, इनके खिलाफ पाकिस्तान की हुकूमत क्यों कार्रवाई कर रही है? अभी कुछ और मुकदमात भी उनके खिलाफ बनाए गए हैं, और ये वही हाफिज़ सईद साहब हैं जिनकी जमात ने 2014 में जब मुझ पर हमला हुआ था, तो उसके बाद इन्होंने बजाय मेरे साथ हमदर्दी करें, इन्होंने मेरे खिलाफ मुजाहरे किए थे। तो उस वक्त इनको इस्तेमाल किया गया था, आज इनके खिलाफ मुकदमात कायम हो रहे हैं। तो ये आप याद रखें कि जिन लोगों को इस्तेमाल किया जाता है, बाद में उनको अबेंडन कर दिया जाता है, बाद में उनके खिलाफ मुकदमे बनाए जाते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।